बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान के आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात, उसको हमारे बहुत से कॉलीग्स, बहुत से सहाफ़ी दोस्त, बहुत से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, बहुत से ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट उसको धांधली ज़दा करार दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी फॉर्म 47 की हुकूमत है, चोरों की हुकूमत है, चोरी ज़्यादा मैंडेट है इनके पास, ये हुकूमत करने की अहलियत नहीं रखते। मैंने सोचा मैं इस पर एक प्रोग्राम करता हूँ और वो प्रोग्राम करना इसलिए मकसद है कि कुछ हकाइक आपके सामने रख सकूं ताकि आपको समझने में और सुनने में आसानी हो। लेकिन जो लोग आज 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, वो साल के आखिर में, साल के इख्तिताम पर बहुत से टॉक शोज में बैठकर ये रंडी रोना रो रहे थे कि जी पाकिस्तान के अंदर जो आम इंतखाबात हैं फरवरी 2024 के, उसके नताइज को तब्दील किया गया, या ये कह लें कि जी वो चोरी ज़दा नताइज हैं। और बहुत से लोग एक बात कह रहे हैं कि जी अगर ऐसी हुकूमत देनी थी तो फिर इलेक्शंस करवाने की क्या ज़रूरत थी। कुछ तज्जियाकार ये भी बात करते हैं और कुछ तज्जियाकार ये कहते हैं कि जी इमरान खान तो वज़ीर आज़म बने हुए थे, उनकी वज़ारत उज़्मा का रास्ता साफ करने के लिए ये सारा कुछ किया गया और जेल में इसलिए डाला गया खान साहब को ताकि इलेक्शन मैनेज हो सके। ठीक है, ये एक नैरेटिव है, बहुत से लोगों का ये नैरेटिव है। वरना के ये जो 3 नैरेटिव्स मैंने आपके सामने बयान किए हैं, ये वही एक ही ग्रुप के लोग हैं। एक ग्रुप मतलब एक ही माइंडसेट के लोग हैं जो ये समझते हैं कि जी पाकिस्तान में इलेक्शंस चोरी हुए। हमारे एक दोस्त हैं, रात को वो टॉक शो में बैठे होते हैं प्रोग्राम में, वो एक सेगमेंट में जो है वो लाइव एक प्रोग्राम जो था उसमें वो लाइव डिस्कशन हो रही थी, तो उसमें उनसे सवाल हुआ, तो उनसे पूछा गया कि जी आपको पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस 2024 के नताइज के ऊपर कितने तहफ़्फ़ुज़ात। हालांकि फाफिन की रिपोर्ट है, फिर हमारे दूसरे इदारों की रिपोर्ट्स हैं, फिर जो बाहर के जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो तो पाकिस्तान के इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर करार दे चुके हैं। तो कुछ लोग आज रो रहे हैं यहाँ पर बैठ कर के जी जिनकी 15 सीटें थी उनको 150 सीटें दे दी गई। ऐसे ही है ना, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी जिनकी 15 सीटें थी उनको 140 सीटें दे दी गई, उनको 150 सीटें दे दी गई। कुछ लोगों का ये कहना है कि जी नवाज शरीफ अपने हल्के में आ रहे हुए थे, मरियम नवाज अपने हल्के में आ रही हुई थी, शहबाज शरीफ अपने हल्के में आ रहे हुए थे, ख्वाजा आसिफ अपने हल्के में आ रहे हुए थे। चलिए इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए, जो लोग आज ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि फरवरी 2024 के इलेक्शंस पाकिस्तान के अंदर रिगिंग ज़्यादा इलेक्शंस थे, धांधली ज़्यादा इलेक्शंस थे, रिग्ड थे, मैनिपुलेटेड थे, खुदारा वो 2018 के इलेक्शंस के ऊपर नजर डालें। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा कि अगर 2024 के इलेक्शंस धांधली ज़्यादा थे तो 2018 के भी धांधली ज़्यादा थे। मैं ये बात तो नहीं कर रहा। मैं ये दलील देने की कोशिश कर रहा हूं, ये मंतक पेश करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग 2024 के इलेक्शंस को धांधली ज़्यादा कह रहे हैं वो 2018 में ये दलील देते तो हम उनकी बात मानते। पहली बात तो ये, पहली दलील तो ये होगी, ठीक है, जो मेरी दलील है। दूसरा, जो लोग ये कह रहे हैं कि जी जो इलेक्शंस रिग्ड थे 2024 के और 2024 के इलेक्शंस के ऊपर डाका डाला गया और 2024 के इलेक्शंस के मैंडेट को चोरी किया गया और नॉन लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें जबरदस्ती बनवाई गई, तो सर उन लोगों की इत्तला के लिए मैं अर्ज कर दूं कि जो केपीके के अंदर इलेक्शन हुआ, क्या वो फरिश्तों ने इलेक्शंस करवाए, क्या वो अमीरुल मोमिनीन ने इलेक्शंस करवाए, जिन इलेक्शंस के नताइज के ऊपर हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम सहाफ़ियों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि भाई केपीके के अंदर मुर्तज़ा जवेद अब्बासी जैसे लोग आ गए। ठीक है, बहुत से लोग हैं प्रोमिनेंट नून लीग के, औरंगजेब लंगोटा हार गए और भी बहुत से लोग हैं। तो नून लीग वहां पर जो हारी अपने कुछ आबाई नशस्तों के ऊपर हारी जहां पर उनका होल्ड था, वोट बैंक था, वहां पर वो कैसे हार गई। इट मीन्स कि नून लीग ने तो उस इलेक्शन को और पीपल्स पार्टी ने उस इलेक्शन को कबूल कर लिया। तहफ़्फ़ुज़ात तो सारी जमातों के होते हैं। देखिए, जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस कभी भी कोई 100% फ्री एंड फेयर नहीं कहता। 2018 के इलेक्शंस हुए थे। 2018 के इलेक्शंस, पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जनरल बाजवा ने खुद शायद नादला के साथ इंटरव्यू में बैठकर इस बात का इतराफ़ किया कि 2018 के इलेक्शंस हमने मैनेज किए थे।
میں نے مینج کیے تھے, جنرل فیض نے مینج کیے تھے, ثاقب نثار ہمارا مورا تھا, وہ جو ایک اور مورا بھی تھا ان کا, وہ جو چیف الیکشن کمشنر تھا سردار رضا, جس کو بدقسمتی سے میں کہتا ہوں بڑے ہی جو ہے نا وہ بھیانک الفاظ میں اس کو یاد رکھا جائے گا. الیکشن کمیشن کی تاریخ کے اندر اس جیسے شخص کی میں مثال دوں گا تو مجھے شرم آئے گی. وہ سردار رضا جو خود ایک سپریم کورٹ کا جج رہا, اور اس نے کیا کہ اس نے پورا الیکشن جو ہے وہ مینج کیا, پی ٹی آئی کے ہاتھ میں دیا. 2018 کی بات کر رہا ہوں, 2018 میں آر ٹی ایس کس طرح بیٹھا, فارم 47 کس طرح سے چوری زدہ حکومت بنوائی گئی, ٹھیک ہے, کس طرح عمران خان کو سیٹیں دلوائی گئیں, کس طرح 176 ووٹ لے کر عمران خان وزیر اعظم پاکستان بنے, اور وہ سب کو پتا تھا وہ کیسے آئے تھے. تو عمران خان نے تو خود اعتراف کیا تھا کہ باجوہ جو ہیں وہ ہمارے بگ باس ہیں, اور عمران خان نے باجوہ کو ایکسٹینشن ملک کے وسیع تر مفاد میں دی تھی نا, کہ ملک کے وسیع تر مفاد اور پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو سامنے رکھتے ہوئے میں وزیر اعظم عمران خان جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف کو 3 سال کی مدت ملازمت میں توسیع دینے کا اعلان کرتا ہوں. آنکھوں سبحان اللہ, اس وقت باجوہ بڑا بھائی تھا اور آج باجوہ غدار ہو گیا. آج باجوہ جو ہے وہ امریکی سائفر سازش کے اندر باجوہ کا آتا ہے. آج باجوہ نے جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ یہ کر دیا. میں صرف یہ دلیل, یہ منطق پیش کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں وہ 2024 کے الیکشنز کو بھی دھاندلی زدہ قرار نہیں دے سکتے. ان کو چیلنج ہے کہ وہ کسی عدالت میں چلے جائیں اور کسی عدالت میں جا کر کوئی 7 سے 8 کانسٹیٹوئنسیز کھلوانے کی بات کر لیں جو 7 سے 8 حلقے ہیں. اگر سر وہ 7 سے 8 حلقوں میں ریگنگ ثابت ہو گئی تو سر جو چور کی سزا وہ اس فقیر کی سزا. یہ بات میں آپ کو بتا دوں, اگر تو وہ 7 سے 8 حلقوں میں یہ ثابت ہو گیا کہ ان 7 سے 8 حلقوں میں میسو ریگنگ ہوئی ہے, تو جو چور کی سزا وہ اس فقیر کی سزا. میں پھر آپ کو بات کر رہا ہوں. تو یہ جو 2024 کے الیکشنز کو دھاندلی زدہ قرار دے رہے ہیں ہمارے کچھ تجزیہ نگار, ہمارے کچھ دوست, ہمارے کچھ صحافی کولیگز, سر یہ تو کے پی کے اندر جس دن الیکشنز کا آڈٹ ہو گیا اس دن یہ ادھر سے منہ چھپاتے پھریں گے, پھر یہ کہیں گے کہ جی ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ جی دھاندلی زدہ الیکشن ہے. حالانکہ کے پی کے اندر ایک میسو ریگنگ ہوئی, کے پی کے اندر ایک میسو ریگنگ ہوئی. سرکاری ٹیچرز, وہاں کی بیوروکریسی, وہاں کا پورا عملہ کس طرح سے انوالو تھا. عمر ایوب جیسے لوگ کیسے 2-2 لاکھ ووٹ لے کر بیٹھ گئے, مجھے نہیں سمجھ آتی. اسد کیسر صاحب, گوہر خان صاحب کیسے 1.5 لاکھ ووٹ لے کر آگے, مجھے سمجھ نہیں آتی. ایک ایم این اے کی کانسٹیچوئنسی میں کوئی 5 سے 6 لاکھ ووٹر ہوتا ہے, غالباً اتنا ہی ہوتا ہے, میرا خیال ہے 4.5 یا 5 لاکھ ہوتا ہے. اب ایک ایم این اے اگر 2 لاکھ ووٹ لے رہا ہے تو سر یہ ایک سوالیہ نشان ہے. حالانکہ ووٹر ٹرینڈ الیکشنز کے اندر, میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ ووٹر ٹرینڈ بہت کمزور ہوتا ہے, ووٹر ٹرینڈ بہت مضبوط ہوتا ہے, ووٹر بڑی تیزی کے ساتھ ووٹ کاسٹ کرتا ہے. حالانکہ ضمنی الیکشن میں ووٹر ٹرینڈ سلو ہوتا ہے. ضمنی الیکشن میں 50 سے 60% ووٹر نکلتا ہے, 40% تو ووٹر ووٹ کاسٹ نہیں کرتا. عام الیکشنز کے اندر 90 سے 85% ووٹر جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرتا ہے. اب جو ووٹر ٹرینڈ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا, ووٹر کا موڈ کیا ہوتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا, کتنے پرسنٹ ووٹر ووٹ کاسٹ کرتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اب یہ آپ کے سامنے ہے چیز کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی الیکشنز 2024 کے رگڈ تھے, خدا رہا وہ 2018 کے الیکشنز کو پہلے دیکھیں. نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے تو اس ٹائم جسٹیفیکیشن پیش کی, اور وہ جسٹیفیکیشن مضبوط تھی. تو ثاقب نثار نے کہا تھا نا کہ خبردار اگر اب پٹیشنز لے کر سپریم کورٹ میں آئے. سعد رفیق صاحب جو لاہور کے حلقے سے, لاہور کی کانسٹیچوئنسی سے جنرل الیکشنز میں عمران خان کا مقابلہ کر رہے تھے, 2018 کی بات کر رہا ہوں, وہ جیتے نہیں ہوئے تھے, وہ اپنی نشست جیتے ہوئے تھے کہ عمران خان نے وہ بعد میں نشست چھوڑی اور اس کے اوپر پھر ضمنی الیکشن ہوا, اور پھر جنرل اختر عبد الرحمان کے صاحبزادے ہمایوں اختر خان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے ضمنی الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے خواجہ سعد رفیق کے مقابلے میں, اور اس سیٹ پر خواجہ سعد رفیق کامیاب ہوئے, دوبارہ کامیاب ہوئے. تو سر اگر آج میں کہتا ہوں کہ 10 سے 12 نشستیں اگر اس کا آڈٹ ہو جائے, ان حلقوں کو کھلوا لیا جائے اور ان حلقوں کے اندر الیکشنز کروا لیے جائیں, تو سر تحریک انصاف بڑی بری طرح آ رہے گی. یہ بات میری لکھ لیں. ابھی حال ہی میں یہ پی پی 139 کا الیکشن ہوا 2024 کے عام انتخابات میں. رانا تنویر حسین صاحب جو وفاقی وزیر ہیں,
اس کے دفاعی پیداوار کے، جو وفاقی وزیر ہیں تعلیم کے، وہ اس حلقے سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ رانا تنویر حسین صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی کی نشست کے بعد صوبائی اسمبلی کی نشست سے بھی الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے 2024 کے عام انتخابات میں۔ اب وہ جو نشست رانا تنویر صاحب نے چھوڑی پی پی 139 کی پنجاب اسمبلی کی صوبائی اسمبلی کی نشست، اس کو جب انہوں نے چھوڑا تو اس پر رانا افضال حسین صاحب جو ان کے بھائی جو ایک وقت میں ایم این اے ہوا کرتے تھے، 2008 میں 2013 میں بھی وہ ایم این اے رہے، انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا، وہ کامیاب ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد جو ہے انہی کی نون لیگ نے جس کو ٹکٹ دیا وہ دوبارہ کامیاب ہوئے، اور پی ٹی آئی کے وہ جو تھے پتہ نہیں کیا اعجاز حسین بٹی صاحب، انہوں نے ہیٹرک مکمل کی تیسری بار الیکشن لوز کرنے کی۔ تو سر میں آپ کو پھر بتا دوں کہ الیکشن اگر دوبارہ کروا دیا جائیں تو وہ جو ہمارے دو صحافی یہ منطق پیش کر رہے ہیں کہ جی الیکشن چوری ہوا، وہ بعد میں یہ بات ہی نہیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ جی نہیں الیکشن تو چوری نہیں ہوا ایسی۔ اچھا اب ایک تجزیہ نگار ہے، میں حیران ہوں، ان کو تجزیہ نگار تو نہیں کہنا چاہیے، وہ ٹی وی پر رات کو بیٹھی ہوتی ہیں تو وہ رات کو بیٹھ کر تحریک انصاف کے گن گاتی ہیں اور گیت گاتی ہیں، اور پھر وہ ایک دو بار تو منصور علی خان صاحب نے ان کو منع کیا کہ آپ اس قسم کی لوز ٹاک نہ کیا کریں۔ تو وہ ان سے پوچھا گیا کہ جی 2024 کا جو الیکشن ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ اچھا سال 2024 میں کیا ہوا، یہ سوال ہوا، تو انہوں نے کہا کہ جی سال 2024 میں سب سے بڑا سانحہ ہوا 8 فروری 2024 جب پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا۔ ہائے میں صدقے جاواں تے ہاتھ نہ آواں، یہ مینڈیٹ چوری ہوا، لیکن جو 2018 کا مینڈیٹ تھا وہ چوری نہیں ہوا۔ امیر المومنین کا الیکشن کے پی کے میں ہوتا ہے، باقی صوبوں میں دھاندلی ہوتی ہے، پنجاب میں دھاندلی، سندھ میں دھاندلی، بلوچستان میں دھاندلی، خیبر پختونخوا میں دھاندلی، صرف کے پی کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا۔ تو سر یہ جو منطق پیش کر رہے ہیں یہ منطق ان کی ویسے ہی بیکار اور فضول ہے، ان کو کچھ نہیں ملنا، حکومت اپنی ٹرم پوری کرے گی اور پاکستان کے اندر جمہوری استحکام اس کو فروغ ملے گا، جمہوری اداروں کی اقدار کو فروغ ملے گا اور پاکستان میں جمہوریت مزید مستحکم ہوگی۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا، انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔